والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ اور ہم جس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کانفرنس کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جو مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا، اسی مسلمان کے درمیان اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں اس گزارش کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کروں کہ آپ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سماعت کر لیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ نے مجھ سے بیشتر مالک شس جہاں، قانون ساز قانون داں پیغمبر مصطفیٰ کے حضور ادب و احترام کے ساتھ جھوم کر ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے سرنامہ کلام کی حیثیت سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام درجات میں سب سے بڑی درجہ کا نام آخرت ہے، اور تمام فضل میں سب سے بڑے فضل کا نام آخرت ہے۔ یہ آخرت ہے کیا؟ آپ یقین جانیے، پوری دنیا کے انسانیت کے صلاح و فلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو دنیا انسانیت کو عقیدہ دیا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، یعنی آخرت کے عقیدہ کے بغیر اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ آج کے انسان کو، اپنی نسلوں کے بچوں کو عقیدہ آخرت سے لیس کرا دیا جائے۔ آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک سسٹم اور ایک لیئر صرف دماغ میں اگر ڈال دیا جائے، آخرت یہ ہے کہ زندگی میں جب تک اپنی زندگی کی آپ نے سانسیں لی ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اگر اس پہ اگر آج کا نوجوان ہو چاہے آج کا مسلمان ہو، اگر اس عقیدہ سے اگر لیس ہو جائے تو پھر ہر طرح کی اصلاح کے لیے یہ ایک عقیدہ کافی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، بد عمل انسان کو عمل صالح کا جامہ پہنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، بکھرے ہوئے ذروں کو شعور اجتماعیت سے آشنا کرانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، بد عقیدگی سے نکال کر خوش عقیدگی کی راہ پر لانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، انسان کو اپنے خودی کو
پہچان کرانے کے لیے اور ہمارے فتح الہی کا طلبگار بنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک انسان کو خودی کی بھی پہچان کراتا ہے اور اپنے خدا کی بھی پہچان کراتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہے اور معرفت الہی کا طلبگار بنتا ہے۔ ایسا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ دماغ میں اگر بیٹھا دیا جائے تو انسان کبھی بدعمل نہیں ہوگا، انسان کبھی شراب نوشی کے قریب نہیں جائے گا، انسان کبھی جوا کے قریب نہیں جائے گا، انسان ارتداد کے ماحول میں نہیں جائے گا۔ ضرورت ہے کہ آج کے انسان کو عقیدہ آخرت سے لائن کرا دیا۔ بہت خوب، حق ہے، حق ہے۔ جس کے پاس جس قوم کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے وہ قوم بکھر گئی، وہ سماج بکھر گیا، وہ معاشرہ برباد ہو گیا۔ جس کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جس کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک خدا نہیں انیک خداؤں کا پجاری بن جاتا ہے۔ جس کے پاس عقیدہ آخرت نہیں ہے وہ انسان کے خون کے پاکیزگی کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ جتنے آتنک اور دہشت والے لوگ جو نظر آتے ہیں، جو بلا وجہ معصوم انسانوں پر بم بلاسٹنگ کے ذریعے سے انسان کے قتل و غارت کئی کرتے ہیں، یقین جانیے اس کا ایمان آخرت پہ موجود نہیں ہے۔ یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے، پاکیزہ راہ میں لانے کے لیے انسان کو عقیدہ آخرت سے ملتمس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا عقیدہ اللہ نے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان بنا دیا، کبھی زمین پہ ہریالی کو اگایا، کبھی آسمان پہ چاند اور ستاروں کو اگایا، کبھی سورج کو چمکایا، کبھی غور کیا یہ کس کے لیے یہ نظم و انتظام ہے؟ کبھی تو غور کر لیتا مسلمان، یہ ہریالی، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ آسمان اور یہ چمکتے ہوئے جگنو، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کہے گا رب نے یہ ساری چیزوں کو بندے کے لیے بنایا ہے۔ یعنی یہ چاند چمکتا ہے تو بندوں کے لیے، سورج نکلتا ہے بندوں کے لیے، یہ زمین پہ ہریالیاں اگتی ہے بندوں کے لیے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ہریالی، یہ پھول، یہ پھل سب بندوں کے لیے، یہ بدلتے موسم، یہ موسم کے تبدیلیاں، یہ سب بندوں کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے رب کہتا ہے بندو ہم نے ساری کائنات کو خادم بنایا ہے اور اس کائنات کا مخدوم انسان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ انسان کو بنایا ہے، یعنی اس کائنات کے مخدوم ہے آپ۔ یہ زمین آپ کے لیے، یہ آسمان آپ کے لیے، یہ چاند آپ کے لیے، یہ ستارے آپ کے لیے۔ رب کہتا ہے بندو میری کائنات میں گھوم اور اس بدلتے موسم کو دیکھ، آنکھوں سے دیکھ، دل میں مجھے یاد رکھ، پیر سے چل، دل میں مجھے یاد رکھ، ہاتھ سے کام کر، دل میں مجھے یاد رکھ۔ اور یہ مت سوچنا اتنی بڑی کائنات میں گھومو اور تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ کبھی مت سوچنا۔ رب کہتا ہے جی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے، ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ ایک ایک ذرات کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک لمحات کا حساب ہونے والا ہے۔ رب فرماتا ہے ما یلفظ بقول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ کو نکالتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے الفاظ نکالے اور فرشتے اس کو نوٹ نہ کر لیتے ہوں۔ یعنی اگر آپ نے اپنی زبان پر اگر لفظ گالی لائی ہے
وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان پر صرف اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، وہ بھی فرشتوں کے ریکارڈ میں موجود ہو رہا ہے۔ تو کیجئے وہاں کے لیے تیاری جہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف اور صرف آپ کی نیکیاں کام آئے گی۔ بے شک بے شک۔ آخرت کا عقیدہ یہ ایسا عقیدہ ہے، جتنے نبی آئے نا، یہ سارے انبیاء اپنی قوم کو آخرت کا عقیدہ دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو جب آخرت کا عقیدہ دے رہے تھے کہ لوگوں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو اس قوم کے بڑے بڑے سردار اپنے چھوٹوں کو بہکاتے تھے۔ آج بھی لوگ بہکاتے ہیں، ارے تم مر جاؤ گے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ ڈسٹرب نہ کریں، یہ میرے ساتھ نہ کریں، بچل کر کے بول دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے نوٹ آپ اپنے پاس رکھیں، ایک بار مچل کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جتنی قومیں ہیں اور اس قوم کے نبی آتے رہے نا، اپنی قوم کو آخرت کا عقیدہ دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب آخرت کا عقیدہ دیا، اس قوم کے بڑے بڑے سردار چھوٹوں کو بہکانے لگے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا وَأَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ ارے لوگوں، جب تم مر جاؤ گے اور تیری ہڈیاں مٹی ہو جائے گی تو خاک زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے یہ تو دنیا کی یوں ہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ دنیا کی یوں ہی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، زمین میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہم لوگ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آخری پیغمبر آئے، نبی کے کون و مکہ، انہوں نے بھی اپنے قوم کو آخرت کا عقیدہ دیا۔ لوگو انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کی طرف سے آئے ہو نا، رب کی ہی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے صرف کسی کی موت اور کسی کے انتقال کی خبر لوگ سنتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، یہ عقیدہ دیتا ہے مولا ہم آئے تیرے طرف سے اور تیرے ہی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ کہیں پہ قرآن نے نقشہ کھینچا وَإِنَّا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، رب کی طرف سے آئے ہو، رب کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ کہیں پہ کہا گیا وَإِنَّا إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ارے انسان جا دنیا میں اپنی زندگی گزار اور میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ اچھا آپ قبرستان جاتے ہیں نا جی؟ جاتے ہیں نا؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے مٹی دینے جاتے ہیں نا؟ نہیں جاتے ہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جائیے۔ اور کل شب برات بھی ہے، کل جائیں گے نا؟ جائیں گے؟ اور جب مٹی دینے جاتے ہیں آپ، وہاں بھی آخرت کا عقیدہ ہے۔ منہا خلقناکم پڑھتے کیا ہے آپ؟ ایک مٹھی میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اے اللہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اے پروردگار اسی مٹی میں جائیں گے پروردگار، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے، تو کیجئے وہاں کے لیے تیاری۔ جب پیغمبر اعظم آخرت کا عقیدہ دے رہے تھے نا کہ لوگوں مرنا ہے، اس زمین سے تم اٹھو گے زمین سے، ایک بدبخت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ ایسے نہیں، پرانی قبر سے پرانی ہڈی کو لے کر کے آیا۔ علماء کرام سے توجہ کا طالب ہو، ارشاد ہو ارشاد ہو۔ ایک پرانی قبر سے پرانی ہڈی کو لے کر کے آیا، بوسیدہ ہڈی کو، اور اس بدبخت نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس ہڈی کو پٹکا اور پٹکنا تھا کہ یہ ہڈی کے ذرات اڑ کر کے اس کے ریزے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ہڈی کو پٹکنا تھا، اس کے ذرات ہواؤں میں اڑنے لگے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چیلنج والا جملہ کہہ دیا کہ محمد میں یحیی العظام وہی رمیم، اس
اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی پوشیدہ ہو چکی؟ ذرات اس کے ہوا میں اڑنے لگے، کون اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے؟ چیلنج والا جملہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا۔ اب جو نظم و انتظام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ذرا وہ سنیے، یہ تو بندہ ہے جی بندہ، آج یہ چیلنج کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، کون زندہ کرے گا؟ یہ مصطفیٰ سے جواب مانگ رہا ہے، کون زندہ کرے گا؟ لیکن اس انسان نے کبھی غور اپنے اوپر کیوں نہیں کیا؟ ارے ذرا تو اپنی تخلیق پہ تو غور کر، تو ہے کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ انسان کا حال تو یہ ہے، ایک اسے کمتر پانی سے پیدا کیا گیا اور یہ آج جھگڑا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں آ گیا، یہ جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا۔ قرآن نے مخاصمت کا لفظ استعمال کیا، فاذا هو خصیم مبین، یہ کھلی ہوئی جھگڑے کے ساتھ، یہ کھلے ہوئے جھگڑے کے ساتھ آ گیا رب کی بارگاہ میں، اور اس رب کی تخلیق کا حال کیا ہے؟ رب کہتا ہے وہ رب هو الذی خلق من الشجر الاخضر نارا، جب رب کی تخلیق کا تذکرہ ہوتا ہے وہی رب ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے انسان تیرے لیے آگ کو پیدا کیا، کیا وہ رب تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جو ہرے بھرے درخت سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے کیا تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ رب کہتا ہے وہ، اے بندہ ذرا غور کر، جس رب نے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبا کے ٹکا دیا، کیا وہ رب تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اب قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے کہ مصطفیٰ سوال کرنے والوں سے کہیے قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رب تجھے ایسے ہی زندہ کرے گا جس طرح تجھے پہلے زندہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، تجھے دوبارہ ویسے ہی زندہ کرے گا۔ ارے انسان، جب تیری کوئی صورت نہیں بنی تھی نا، تیرا کوئی اسٹرکچر تیار نہیں ہوا تھا، تیرا کوئی ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا، وہ رب تجھے زندہ کرنے پر قادر تھا۔ آج تو تیری صورت بن چکی، تیرا ڈھانچہ بن چکا، تیری پوری تصویر بن چکی، کیا اس رب کائنات کے لیے تجھے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کیا یہ مشکل کام ہے؟ رب کی تخلیق کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما باسکم ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، رب کی طرف سے اٹھانے کی بات کرتے ہو، ارے یار تم 1,00,000 رہو چاہے 1 ارب رہو چاہے کروڑوں میں رہو، اس رب کے لیے تجھے دوبارہ اٹھانا الا کنفس واحدہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک جان کو اٹھانا، سبحان اللہ، جیسے کہ ایک جان کو اٹھانا ہے ایسا ہوگا۔ رب کی تخلیق کا حال دیکھو، دوسری آیت کریمہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، رب کی تخلیق کا صرف امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس چیز سے کہتا ہے کون ہو جا، ساری چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہیں، اور جب ساری چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہے، یہ آخرت کا عقیدہ ہے یار۔ آج ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے آخرت کا عقیدہ ہٹ گیا، یہی وجہ ہے مسلمان سنت رسول کا مخالف ہو گیا۔ اس کے گھر میں سیرت نبی کی بہاریں نہیں، ان کے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی عادت و اطوار کا کوئی روح موجود نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے غیروں نے آخرت کے اوپر سے عقیدہ تو چھوڑا ہی، آپ کیوں آخرت کا عقیدہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ دین ایسے ہی آ گیا بھائی، یہ دین ایسے ہی آ گیا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کبائر کے جسم کٹے ہیں، بازو کٹا ہے، گردنیں کٹی ہے، جسم پھٹا ہے، تب جا کر کے یہ اسلام آپ کے پاس آیا ہے۔ اس اسلام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹیاں تو بھاگنے لگی غیروں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں تو شراب کے بوتل آ گئے،
آپ کے بچے اسکول جانے کے بعد بجائے جوتا خانوں میں وقت گزار رہے ہیں. جس قوم کو ساری دنیا کے اصلاح کے لیے بھیجا گیا اس قوم کا یہ حال ہے. صحابہ کرام کی محبت ان کی خونیں پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے لوگوں اس دین متین کو آپ تک پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ کے خون بہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے کھوپڑیوں پر لوگوں نے پتھر مارا ہے. پیغمبر کے جبین مبارک سے خون نکل کر کے پیراہن مقدس تک آ گیا. تب جا کر کے یہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے. وہ پیغام کیسے پہنچایا سنیے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنگجو صحابی, کمانڈر صحابی, پیغمبر اعظم اصلاح معاشرہ کے لیے ملک شام بھیج رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدود مدینہ تک مصطفیٰ آئے. سرحد مدینہ پہ مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے دعائیں کی ہے اے اللہ اس جماعت کو کامیاب کر دے. اور نبی پاک کے ساتھ جتنے صحابہ آئے تھے انہیں رخصت کرنے کے لیے ان صحابہ نے جو دعا کی ہے پروردگار ان میرے بھائیوں کو ان میرے ساتھیوں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. اتنا سننا تھا عبداللہ ابن رواحہ کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو گئے, چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی. فرماتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے کیسی دعا کی ہے کہ میں سلامتی سے واپس آ جاؤں. تم میرے ساتھی ہو دعا کر لو. لیکن فرماتے ہیں ذرا سا عبداللہ ابن رواحہ کی بھی دعا کو ذرا سن لو. یہ عبداللہ ابن رواحہ کیا دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میری دعا سن لو. میں سب سے پہلے رب سے اپنی مغفرت مانگتا ہوں. اس کے بعد میں رب کائنات سے ظالم کے طرف سے ایسی ضربہ مانگتا ہوں کہ دشمن کے تیر لگے میرے جسم پھٹے اور جس میں پھٹتے ہوئے ہمارے کلیجے کو چیر دے. اور صرف جب نکلے تیر تو صرف خون نہ نکلے, دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ خون کا چشمہ نہیں بلکہ یہ خون کا تو فوارہ جاری ہے. اور جب میری قبر بنے تب دنیا والے کہے کہ نبی کے پاک کے عاشقوں کی یہ قبر ہے. سبحان اللہ. جب ایسی دعا ہوتی ہے اس جذبے اور اس ولولے کے ساتھ صحابہ کبائر نے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اپنے خون کے آخری قطروں تک بہا دیا. اور اس دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ پروردگار اگر اس زمین کے بعد بھی اگر کوئی زمین ہوتی تو تیرا حکم میں وہاں بھی پہنچا دیتا. یعنی زمین کے آخری حد تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بے شک حیرت ہے آج درمیان مسلمان ہی اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت سعد بن ربیعہ کا ذرا حال سنیے. حضرت سعد بن ربیعہ جنگ احد میں ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا حضرت زید سے جاؤ تو جا کر کے دیکھو سعد کا حال کیا ہے. آ کر کے دیکھا ہے 70 تیر تلوار اور نیزے سے نڈھال ہیں, خون نکل رہا ہے. اور فرماتے ہیں حضرت زید کہ سعد نبی کونین تیرا حال پوچھ رہے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. حال کیا ہے. حضرت سعد نے جو جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے تیر لگے ہیں, میرا جسم پھٹا ہے, یہ 70 زخم لگے ہیں, یہ خون نکل رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. کہتے ہیں کہ جانا نا تو محمد رسول اللہ سے پہلے میرا سلام عرض کر دینا. سبحان اللہ. جا کے پہلے میرا سلام عرض کرنا. اس کے بعد کہنا سعد نے کہا انا اجدو ریح الجنہ فی احد. ان سے کہنا کہ سعد احد میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम, शायर इस्लाम। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह, शायर हिंदुस्तान हज़रत अलहाज जनाब ज़फ़र अकील साहब क़िबला की आमद हो रही है। मैं चाहता हूँ बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान हज़रत अलहाज जनाब ज़फ़र अकील साहब क़िबला, नारे तकबीर। माथे की निगाहों से देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के बेबाक खतीब हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गैस पे जलवा फरोज़ हो चुके हैं और बड़े कादिरुल कलाम शायर हज़रत अलहाज हाफिज़ ज़फ़र अकील साहब क़िबला भी जलवा फरोज़ हैं। आप इनके एक कलाम नायाब से और हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब के बेबाक बयान से आप महसूस होंगे। चंद मिनट और मुझे लीजिए, पेशगी मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इंसान को बचाने के लिए, आदमियत को मेयार आदमियत सिखाने के लिए आखिरत का अकीदा है, पूरी कौम की इस्लाह के लिए आखिरत का अकीदा है। ये अकीदा अगर इंसान के दिमाग में डाल दिया जाए तो फिर बार बार इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दीन बहुत आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। सहाबाए कबायर ने बिलौस खिदमात अंजाम दिया है। वो सहाबाए किराम के जिस्म कटे हैं, बाजू कटा है, तब जाकर के ये इस्लाम का पैगाम हमारे तक पहुंचा है। ज़रूरत है कि सहाबाए किराम की मोहब्बतों को अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत साद बिन रबिया से हज़रत ज़ैद ने पूछा है कि पैगंबर आपका हाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जाना मुस्तफ़ा की बारगाह में और पहले मेरा सलाम अर्ज़ करना और उसके बाद कहना कि अना अजिदु रिहल जन्ना, कि मैं ओहद के मैदान में जन्नत की खुशबू को पा रहा हूँ। नबी कौनैन ने जिस मिशन के लिए उन्हें भेजा था, यानी दीन की तबलीग और तरसील के लिए, जमीन के आखिरी हद तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा देने के लिए, तो अपने मिशन है उनका अकीदा कितना मजबूत था। वो ऐसा अकीदा है कि जिसमें से खून बह रहा है, तीर और तलवार के जख्म 72 लग चुके हैं, लेकिन पूछने पर ये नहीं कहते कि हमारा खून बह रहा है, ये कहते हैं मैं तो जन्नत की खुशबू को पा रहा हूँ, जन्नत की खुशबू को पा रहा हूँ। आगे फरमाते हैं सुनो ऐसा सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक आने के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए ये पैगाम साथ में लेते हुए जाओ और दुनिया को सुना दो कि ला उज़्र लकुम इंदल्लाहि अन युखलसा इला रसूलिल्लाह ऐनुन ततरफुन। सुनो रब की बारगाह में कोई भी उज़्र काबिले कबूल नहीं है। यानी जिंदगी में अगर तेरी एक आंख भी सलामत है और मुस्तफा की बारगाह में कोई तबर्रा कर दे, कोई मुस्तफा की बारगाह में कोई सख्त जुमला कह दे, इहानत कर दे, मुस्तफा की बारगाह में कुछ ताकी कर दे, तो सुन लो अगर तेरी एक आंख भी बाकी है तो तेरा कोई भी उज़्र रब की बारगाह में काबिले कबूल नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाए कबायर का नबी के पाक से इश्क, ये हम सबको पैगाम दे रहा है। लोगों जीना है तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जियो। सहाबाए कराम ने जिस दीन के तबलीग और तरसील में जिस वलवला और जिस जज्बे का मुजाहिरा किया है, उस मुजाहिरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन हैरत है इस मुसलमान को पूरी इंसानियत के लिए मुसलह बना करके भेजा गया है। आपके बीच इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। हज़रात आपको जो किताब दी गई है ये
सारी कायनात में इस किताब को उसका ताल्लुक हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, उसका ताल्लुक सियासत से हो, उसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, हर डिपार्टमेंट में ये कुरान कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। ये कुरान ऐसी किताब है जो इंसान के दिलो दिमाग में बस जानी चाहिए। इस किताब के जरिए पूरी कौम के दरमियान हुकूमत करने की बात आई है। रब कहता है हुवल लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। उस रसूल को हिदायत के साथ भेजा गया ताकि सारे अदयान पर मुस्तफा को गालिब कर दिया जाए। और ये गालिब के लिए जो सबसे बड़ा मुजज़ा मुस्तफा को दिया गया है वो कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज सिर्फ कुरान कस्में खाने के लिए लोग निकालते हैं, इस कुरान को तावीज़ की शक्ल में लोग रखते हैं। भाई ये कुरान सिर्फ चूमने के लिए नहीं आया है, ये कुरान आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए आया है। अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इंसान को आखिरत के अकीदा से लैस किया है और पूरी इंसानियत के शिरयानियों में मुस्तफ़ा ने साले लहू को दौड़ा दिया है। पैगंबर आजम ने जो साले लहू को दौड़ाया तो मुअर्रिखीन ने कहा है मुस्तफ़ा ने इंसान के फानूस जिंदगी को टटोल कर उसके हर खत्तो खाल में तहजीब व तमद्दुन का पैराहन मुस्तफ़ा ने पहना दिया है। माशाअल्लाह, क्या कहना है। तहजीब व तमद्दुन का पैराहन मुस्तफ़ा ने पहना दिया। पैगंबर आजम जब आखिरत का अकीदा दे रहे थे, पैगंबर फरमाते हैं या अय्युहन नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ लोगों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस जहन्नम की आग से बचा जिस जहन्नम की आग के ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो जहन्नम का पत्थर दुनिया के पत्थर से कितना बड़ा है। पैगंबर आजम ने जो नक्शा खींचा है, पैगंबर फरमाते हैं वो जहन्नम का एक पत्थर दुनिया के सारे पत्थर को एक तरफ रखो, जहन्नम के एक पत्थर को एक तरफ रखो, जहन्नम के पत्थर का कोई जवाब नहीं होगा। इतना सुनना था, वो सहाबी गश खाकर के जमीन पर गिरे। पैगंबर आजम ने देखा रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबा की मौजूदगी में उन्हें जन्नत की बशारत अता कर दी। और पैगंबर ने फरमाया कि लोगों, जो अल्लाह से और अल्लाह के अज़ाब से डरता है उसे दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है। उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा की बहारों में ले आए और उसे सुन्नत मुस्तफ़ा का पैकर बना दें। ये आज मुसलमान है, इनके हाथों में ये शराब के बोतल कैसे आ गए, इनके हाथों में ये जुआ के ताश कैसे आ गए। आज मुसलमान कलमा पढ़ने वालों के घर में कलमा पढ़ने वाली बेटियां अपने माथे पे ये टीका और सिंदूर क्यों लगाने लगी? वजह यह है इन्होंने आखिरत को समझा नहीं, इन्होंने अभी दीन और ईमान को समझा नहीं है। मोहतरम हजरात, जब दीन और ईमान की बात आती है तो फिर सहाबाए कराम की जिंदगी आंखों के सामने आ जाता है। यानी सहाबाए कबायर के जिस्म कट गए इस इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए, कुरान को पहुंचाने के लिए। सहाबाए कराम ने अपने खून बहा दिया इस कुरान को पहुंचाने के लिए। इस कुरान की खिदमत आप कितना कर रहे हैं? सीरत मुस्तफ़ा को आप अपने घर में किस कदर जगह दे रहे हैं? आपको ये सोचना है हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है। वाह, बहुत हो। आपके घरों में कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाला नहीं, आपके घर में कोई अच्छी नमाज पढ़ने वाला नहीं, आपके घर में कोई सही से कलमा पढ़ने वाला नहीं। क्या इसी का नाम मुसलमान रह गया है? क्या इसी का नाम मुसलमान रह गया? लोगों के दिल से ये खौफ निकल गया कि अरे भाई ये दुनिया की जिंदगी है, जब तक
رہیں گے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اغتنم خمسا من خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج مسلمان کا جوان سوچتا ہے ارے بھائی جب بوڑھا ہوں گے نا تب چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، جب ضعیف ہو جائیں گے تب نماز پڑھنا شروع کریں گے، ابھی یہ بھی ہماری عمر ہے، جو کرنا ہو کر لو۔ سنو پیغمبر فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صحت کا قبل سقمک، یعنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، یعنی فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلک، یعنی کام میں ملوث ہونے سے پہلے اس فرصت کو غنیمت سمجھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، یعنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب موت ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے کہ میری صحت کب خراب ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے یہ جو میرے پاس فرصت ہے وقت ہے یہ وقت کب ختم ہوگا۔ اغتنم خمسا من خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ایک بیماری آئے گی نا زندگی کا سارا نقشہ بدل جائے گا، ایک ٹھیس لگے گی، ایک بیماری میں ملوث ہوں گے آپ، زندگی کا پورا اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے اگر بینک بیلنس زمین جائیداد آپ نے لے کر کے رکھا ہے، ایک بیماری آئے گی لاکھوں لاکھ روپیہ یوں ہی پانی میں مل جائے گا، جس کے لیے آپ نے زندگی بھر کمایا وہ چاہے وہ رب صرف ایک بیماری سے آپ کو ایک بیماری سے سب کچھ ختم آپ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو صحت دی ہے نا اسے غنیمت جانیے اور اپنی صحت میں نماز جی بھر کر کے پڑھ لیجئے۔ اللہ نے اگر صحت دی ہے نا روزہ رکھ لیجئے، جتنی جان موجود ہے نا اس میں اپنی قوم کے صلاح و فلاح کے لیے اپنی خدمات انجام دے لیجئے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آتی ہے یار۔ اگر کوئی چیز صرف کام آئے گی نا تو وہ صرف اور صرف آپ کی نیکیاں کام آئے گی، آپ کی نیکیاں کام آئے گی۔ یہ صحت ہے مسلمان، آپ کے ہاتھ میں شراب کیوں آ گئے؟ یہ شراب کس قدر شدت ہے، شراب میں کس طرح شدت ہے، ذرا زبان مصطفیٰ میں ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت کیسان پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، یاد رکھیے گا یہ اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں نا، جتنے بھی احکام ہیں، یہ سارے احکام یک بارگی نہیں آئے، دھیرے دھیرے آیا، تدریجن آہستہ آہستہ، پہلے ایک حکم پھر دوسرا حکم پھر تیسرا حکم۔ 23 سالہ مصطفیٰ کی انقلابی زندگی میں اسلام کا مکمل اسٹرکچر تیار ہوتا ہے۔ ابھی شراب کی حرمت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مدینہ کی زمین پر، مرتبہ صحابت پر فائز ہونے کے باوجود صحابہ شراب پی رہے تھے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھا ہے آپ نے، جذبہ آپ کے اندر کیسا ہونا چاہیے وہ سنیے۔ صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود شراب پی رہے تھے۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں ایک نغمہ گونجا ہے، آواز گونجی ہے کہ لوگوں شراب کا پینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک بار سنا، جب صحابہ نے اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ کی ساری گلیوں سے شراب کے سیلاب۔ سبحان اللہ۔ حضرت کیسان ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے، واپس آئے نا تو بڑی اچھی کوالٹی کی شراب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور پیغمبر سے کہا یہ بڑی قیمتی شراب ہے، آپ اسے نوش فرمائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ کیسان کیا تو نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ سنا کہ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، شراب کا پینا حرام قرار دیا گیا۔ حضرت کیسان نے سنا، میں یہ نغمہ نہیں سنا تھا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ
میں ابھی مدینہ کے بازاروں میں جاتا ہوں اور اس شراب میں ہمارے پیسے لگے ہیں، بڑی قیمتی شراب ہے، میں اسے ابھی مدینہ کے بازار میں جا کے بیچ آتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیسان سن لو، شراب کا پینا بھی حرام ہے اور شراب کی کمائی کھانا بھی حرام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنا سننا تھا، حضرت کیسان نے شراب کے بوتل کا ڈھکن کھولا اور وہی شراب کو بہا دیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اپنے پیسے کو نہیں دیکھیں گے، اپنی دولت نہیں دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے مصطفیٰ کا حکم دیکھیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ۔ جب بھی دیکھیں گے مصطفیٰ کا حکم دیکھیں گے، یعنی پیغمبر اعظم کے حکم پر، قرآن اور اللہ کے حکم پر سب چیز ختم کر دینا اور اس حکم کو سینے سے لگا لینا، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا شراب کے حوالے سے، حضرت علی فرماتے ہیں سنو، شراب کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر شراب کے چند قطرات کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور اس سمندر سے پانی نکال کے سوکھی زمین پہ پٹا دیا جائے اور اس زمین سے کوئی گھاس نکل آئے، بول دیجئے سبحان اللہ، کوئی گھاس نکل آئے اور پھر علی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھے کیا میں اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو کھلا سکتا ہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس گھاس کو بھی تو اپنے گھوڑے کو کھلا۔ بہت ہو، بہت۔ چند قطرات کی کیا حیثیت ہے شراب سمندر کے پانی میں؟ اس پانی کو لیجئے، زمین پہ پٹائیے، گھاس نکل آئے، گھوڑے کو وہ گھاس نہیں کھلا سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں کھلا سکتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک گھاس کو کھلانے کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں، یہ شدت بیان فرما رہے ہیں، یعنی ایک تاکید تر تاکید ہے، یہ اس قدر یہ شدت ہے اس میں، ایک گھاس کو نہیں کھلا سکتے۔ آج مسلمان کے ہاتھ میں شراب کا بوتل، اور جس رب نے اس منہ میں پاک زبان عطا کی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے پاک زبان میں شراب ڈال کر کے اپنی زبان کو ناپاک کر رہا ہے۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا یہ نشوں کے قریب پہنچ رہا ہے، صرف شراب ہی نہیں، اب تو وائٹنر سے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں، نشے کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ اب جس کا بیٹا نشیلی پدارتھ کا عادی ہو گیا ہو، پھر اپنی قوم کے مستقبل کا جو نقشہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جو نشوں کا عادی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، نہ وہ علم میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ وہ تجارت میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ کام کاج میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ضرورت ہے سیرت مصطفیٰ سے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو آپ منسلک کر دیں۔ بے شک۔ اگر سیرت مصطفیٰ کی بہاریں اگر موجود رہے گی تو دور دور تک کوئی بھی خطرات اور کوئی بھی گناہ کا سامان آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آج جو اس درد کو بار بار محسوس کرتے ہیں نا کہ فلاں کلمہ پڑھنے والی مندروں میں جا کر کے اپنا دین بیچ آئی، یہ درد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ، یہ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کی بات ہے۔ یہ اسلام ایسے نہیں آیا، صحابہ کرام نبی کونین کے خون بہے ہیں، خون۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس کا حق ادا کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو آپ قرآن پڑھا دیجئے، اپنے نوجوانوں کو شریعت اسلامی کا پابند بنا دیجئے، احکام اسلام سے قریب کر دیجئے۔ اگر یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں تو صرف مسجد کا امام ذمہ دار نہیں ہے بلکہ گاؤں کا ایک ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہوگا۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ یہ اسلام ہے،
اس اسلام کی باہروں کو پہنچانے کے لیے مصطفیٰ نے 40 سال تک پیغمبر اعظم نے جس پریشرم کا مظاہرہ کیا ہے، ذرا غور تو کیجئے. بد اخلاقیاں دیکھنا ہو ہمارے نزدیک، بدعمالیاں دیکھنا ہو ہمارے نزدیک، بدعقیدگی کی شاہراہ دیکھنا ہو ہمارے نزدیک. یہ قرآن آیا تھا بدعقیدگیوں کو خوش عقیدگی کا پیکر بنانے کے لیے، بد عمل انسان کو عمل صالح کا جوہر بنانے کے لیے یہ اسلام آیا تھا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سدھارا کیسے؟ انسان کو اندر سے پیغمبر نے بدلا ہے، اور بہت آسانی سے نہیں. یہ اسلام کا مکمل بیک گراؤنڈ اٹھا کر کے دیکھیے گا. مصطفیٰ کا 50 سالہ مکی دور، اور اس دور میں کہیں بھی آپ دکھا نہیں سکتے کہ پیغمبر اعظم نے کسی سے کوئی ایک سجدہ کرا دیا ہو. کسی سے سجدہ نہیں. کیوں؟ 40 سال تک کوئی نماز کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا. اب سوال اٹھتا ہے، پیغمبر جس قوم کو اللہ کے حضور جھکانے کے لیے آئے تھے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کہیں پہ کوئی ایک سجدہ نہیں. کر کیا رہے تھے؟ 40 سال کے بعد مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہونے لگا. اس کے بعد بھی مصطفیٰ کی تقریباً 10 سالہ زندگی میں کہیں بھی قوم سے کوئی نماز نہیں پڑھایا. اتنا لمبا عرصہ کیوں نہیں کسی سے سجدہ کرایا؟ تو پیغمبر کر کیا رہے تھے؟ تو ایک جواب ملے گا کہ مصطفیٰ انسان کو انسان بنا رہے تھے. اتنے لمبا عرصہ مصطفیٰ آدمی کو آدمی بنا رہے تھے. مصطفیٰ انسان کو اخلاق کا پیکر بنا رہے تھے. اور وہ پیکر کیا؟ آخری بات، مکہ کی ماؤں کے درمیان یہ بات پھیل چکی کہ بچوں محمد ملے نا، ان کے قریب مت جانا، یہ میرے بچوں کو چھین لیتا ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے. بچوں مصطفیٰ کو دیکھنا، قریب مت جانا. اب وہ کب مانتے؟ مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھ کر کے گلیاں بتاتی تھی، خوشبو بتاتی تھی کہ مصطفیٰ ادھر سے گزرے. مکہ کے بچے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے، اور جو مصطفیٰ کے دامن کے اسیر ہوئے اسے مصطفیٰ نے بھی کوئی ایک سجدہ نہیں کرایا. مصطفیٰ نے بتایا، بچوں کھانے کا طریقہ یہ ہے، بچوں چلنے کا طریقہ یہ ہے، بچوں ماں باپ کا احترام یہ ہے، بچوں تیرے ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بسا دیا ہے، بچوں ماں باپ سے کبھی اف تک نہ کرنا، جھگڑا مت کرنا. اب جب بچے یہ پیغام لے کے اپنے گھر گئے تو سارے گھر میں انقلاب برپا ہو گیا. میں کہنے لگی، بچوں کل تک تم میری بات نہیں سنتے تھے، آج تم چھپ چھپ کر کے میری زیارت کرتے ہو. اے بچوں کل تک تم میرے قریب نہیں آتے تھے، کیا بات ہے کبھی میرے قدم کو چومتے ہو، کبھی ہاتھ پیر دباتے ہو، یہ کہاں سے سیکھ کر کے آیا؟ وہ بچے کہنے لگے، میری ماں جس محمد کی بارگاہ میں تم جانے سے روکتی تھی، اس محمد نے کہا ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھو گے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا. اے ماں جس محمد کی بارگاہ میں تم جانے سے روکتی تھی نا، اس محمد نے بتایا تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بسا دیا ہے. اے ماں تم سوچ رہی ہوگی کہ صرف میں تیرے قدم کو چوم رہا ہوں، صرف میں تیرے قدم کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اللہ کی جنت رضا کو چوم رہا ہوں. اب میں کہنے لگی، اے مکہ کی ماں سنو، یہ محمد نے میری اولاد کو مجھ سے چھینا نہیں ہے. اس محمد نے حقیقی معنوں میں اب اولاد کو اولاد بنا کر کے مصطفیٰ نے پلٹانے کا کام کیا ہے. اس عقیدے سے اور اس احترام سے اپنے بچوں کو بھی
अगर आप बावर करा दें हर घर में इनकलाब बर्पा होगा। जब हर घर में इनकलाब बर्पा हुआ ना तो पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा होगा। ये दुनिया बड़ी तेजी के साथ आ रही है रे उस नूर की तरफ, उस नूर की तरफ, उस इल्म की तरफ, उस डेमोक्रेसी की तरफ, उस जमहूरियत की तरफ, उस जिद्दत की तरफ, उस कानून की तरफ, उस निजाम की तरफ, उस रोशनी की तरफ जिस रोशनी को मुस्तफा अपने साथ लेकर के आए थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।